बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता सबक हमने चौथी तख्ती का पढ़ा था, नूरानी क़ाइदा मुअल्लिमुल क़ुरान। चौथी तख्ती की हमने इब्तदाई सबक की तरतीब के मुताबिक ज़रूरी क़वाइद और ज़रूरी बातें बताई थी। आज हम इसको आगे ले चलेंगे इंशाअल्लाह। अब शुरू से क़वाइद मेरे साथ सारे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 4 हरकात। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। हरकात वाले हुरूफ को मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक हुरूफ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे। ज़बर और पेश वाले रा को उर पढ़ेंगे। ज़ेर वाले रा को बारीक पढ़ेंगे। अलिफ हमेशा खाली होता है। जिस अलिफ पर हरकात या जज़्म आ जाए वो हमज़ा बन जाता है। हमने कल हुरूफ हलक़ी पढ़े थे, उनको दोबारा दोहराते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, ए ई उ, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, ऐन ज़बर आ, ऐन ज़ेर ई, ऐन पेश हु, आई उ, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, गैन ज़बर ग़, गैन ज़ेर ग़ी, गैन पेश गु, ग़ी गु, खा ज़बर ख, खा ज़ेर खी, खा पेश खु, खाखी खु। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। और हुरूफ हलक़ी का मखरज हमने बताया था। हमज़ा हा का मखरज हलक़ का आखिरी हिस्सा, ऐन हा का मखरज हलक़ का दरमियानी हिस्सा, गैन और खा का मखरज हरफ का ज़ुबान की जड़ के साथ वाला आखिरी हरफ का मखरज ऊपर वाला पहला। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ज़ुबान की जड़। ज़ुबान की जड़ से हलक़ के आखिरी हिस्से के बाद अंदर से हम चलें तो ज़ुबान की जड़ आती है। तो ज़ुबान की जड़ के मुकाबिल ऊपर से गोश्त का टुकड़ा लटकता है, उसको कहते हैं कौवा। तो कौवे के मुत्तसिल ज़ुबान की जड़ से काफ पढ़ा जाता है, और काफ से थोड़ा सा मुंह की तरफ हटकर कौवे के बाद ज़ुबान की जड़ से काफ निकलता है। इन दोनों को हम पढ़ेंगे। क़ाफ ज़बर क़, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ पेश क़ु, क़ी क़ु, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कु, की को। उसके बाद अंदर से आते हुए जो मखरज आता है, ये समझ लो ये ऊपर का तालु है। ज़ुबान की जड़ के बाद ज़ुबान का दरमियान का हिस्सा आता है, वस्ते लिसान कहते हैं इसको। ज़ुबान की दरमियान का हिस्सा, उसके मुकाबले में ऊपर का तालु जो गार सा बना हुआ है। यहाँ से 3 हुरूफ पढ़े जाते हैं, जीम, शीन और या। अब हम ये तीनों हुरूफ पढ़ेंगे। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जजीजू,
شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو ششی شو یا زبر یا زیر ی یا پیش یو یئی یو. یہ زبان کا وسط اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. یہ جیم شین یا کا مخرج ہے، یا متحرک یا، اور وہ جو یا مدہ ہوگا اس کا مخرج یہ نہیں ہے. یا مدہ کا مخرج وہ ہم نے ابتدا میں بتایا تھا، اس کا مخرج ہے جوف دہن، منہ کے خالی حصے سے یہ حروف مدہ نکلتے ہیں. اور لین کا بھی یہی مخرج ہے، یا لین کا بھی. وہ اپنے مقام پر سمجھائیں گے مدہ کیا ہے اور لین کیا ہے. اب اس کے بعد جناب زبان کی طرف، سائڈ. یہ زبان سمجھ لو، یہ ایک سائڈ ہے، یہ دوسری سائڈ ہے. یہ ایک طرف ہے، یہ دوسری طرف ہے. تو زبان کی کروٹ بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو. طرف لسان، زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑھ، اوپر کی ڈاڑھوں سے، یہ سمجھ لو اوپر کی ڈاڑھیں. تو یہاں سے لام، غاد اور لام نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر غاد کے مخرج کا تعلق جو ہے وہ اوپر کی ساری ڈاڑھوں کے ساتھ ہے. لام جو ہے صرف ابتدائی ڈاڑھوں کے ساتھ اور زبان کے اگلے حصے کا تعلق ہے اس کے ساتھ. تو یہاں سے جو ہے غاد پڑھا جائے گا. غاد کے لیے دونوں طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دائیں طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بائیں طرف سے بھی. عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے بائیں طرف سے نکالنا آسان ہے. زبان کی جڑ، زبان کی سائٹ، طرف اور اوپر کی ڈاڑھوں کے ساتھ لگا کر یہاں سے غاد نکلتا ہے. غاد زبر غا، غاد زیر غی، غاد پیش غو، غاوی غو. اس کے بعد جو مخرج ہے وہ لام کا ہے. لام کے مخرج میں زبان کی پوری سائڈ کا تعلق نہیں ہے، صرف اگلے حصے کا تعلق ہے. لام، نون اور را، یہ تینوں کا تقریباً ایک مخرج ہے. لام کا مخرج را اور نون کے مقابلے میں تھوڑا سا لمبا ہے، زبان اس میں تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے. اس لیے پہلے لام، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، للی لو. لام کے مخرج کے ساتھ ہی اگلے حصے سے اوپر کے تعلق کے ساتھ لگ کر نون نکلتا ہے. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، ننی نو. نون کے مخرج کے پاس سے ہی را نکلتا ہے. را میں تھوڑی سی زبان لرزتی بھی ہے، کچھ اوپر کی طرف جھکاؤ بھی ہوتا ہے. اور یہ را کے بارے میں ہم نے ابتدا میں بتایا ہے، زبر اور پیش والے را کو اور زیر والے را کو. اب غور سے سن کر جس طرح پڑھنا اسی طرح سن کر اسی طرح پڑھنا ہے. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، راری رو. اس کے بعد ہے جناب تا، دال اور طا کا مخرج. تا، دال اور طا کا مخرج، یہ زبان کی نوک، زبان کا اگلا حصہ، نوک جو ہے، یہ اوپر کے سامنے کے دانتوں کے پیچھے جو تالو ہے، جہاں گڈھے اور ٹوئے سے بنے ہوئے ہیں نا، وہاں سے یہ نکلتے ہیں طا، دال اور تا. سمجھ میں آ گئی؟ جی. یہ پڑھو تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تتی تو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، ددی دو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طاطی تو. اس کے بعد ہے مخرج زا، سین اور صاد کا، جو ہم نے بتایا تھا پہلی تختی کے آخر میں سیٹی والے حروف. ٹھیک ہے، اس سیٹی کو صفیر کہتے ہیں. یہ صفیر والے حروف ہیں. ان کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا سیدھا. ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے پیچھے آتی ہے. یہ اوپر کے دانتوں کا سیدھا تو نرمی والے حروف کا ہے، غلط نکل گیا لفظ. زبان کی نوک جو ہے وہ دونوں دانت آگے ملیں گے، زبان کی نوک پیچھے آ جائے گی، مگر سوراخ بند نہیں کریں گے. سوراخ بند ہوں گے
تو سیٹی نہیں نکلے گی، یہاں سے سیٹی نکالنی ہے، اس لیے زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زی زو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سی سو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سی سو. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. اگلا سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہاں تک جتنا پڑھا ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے. سمجھ میں نہ آئے تو بار بار پڑھا جائے اور بار بار سمجھنے کی کوشش کی جائے، بار بار پوچھا جائے تاکہ ہمارا تلفظ اچھا ہو، تجوید کے مطابق ہم قرآن شریف پڑھ سکیں. اللہ کریم ہم سب کو، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنا پاک کلام اخلاص کے ساتھ سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.